بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان جلال الدین خوارزم تاریخ کا وہ عظیم ترین سپوت ہے جس نے تاتاریوں کو کئی محاذوں پر مسلسل شکستیں دی۔ انہی مسلسل شکستوں کے نتیجے میں قریب تھا کہ مسلمان تاتاریوں کو ان کے علاقے میں واپس دھکیل دیتے، لیکن بدقسمتی سے ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے یہ نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان مال غنیمت کے خوبصورت گھوڑے کے متعلق تنازع کھڑا ہو گیا۔ ایک گروہ چاہتا تھا کہ یہ گھوڑا مجھے ملے اور دوسرا چاہتا تھا کہ یہ مجھے ملے۔ بات اتنی بڑھی کہ ایک گروہ میں سے ایک سردار کا بھائی مارا گیا اور دوسرا گروہ جس نے مارا وہ سلطان کے سسر کا تھا۔ مقتول گروہ یہ چاہتا تھا کہ ہمیں قصاص دلایا جائے، لیکن سلطان یہ چاہتے تھے کہ قصاص نہ لو بلکہ صلح کر لو، لیکن وہ قصاص پر بضد رہے۔ جب انہوں نے سلطان کے ارادے کو بھانپ لیا کہ سلطان صلح پر بضد ہیں تو انہوں نے سلطان کو چھوڑ دیا اور سلطان سے علیحدہ ہو گئے۔ سلطان انہیں بار بار خدا کا واسطہ اور خدا کی قسمیں دیتے رہے کہ تاتاریوں سے فیصلہ کن جنگ قریب ہے، فیصلہ کن جنگ لڑ لو تاکہ مسلمان اس ناگہانی آفت سے محفوظ ہو جائیں، لیکن وہ نہ مانے اور سلطان کو چھوڑ دیا۔ جب چنگیز خان کو سلطان کے لشکر میں پھوٹ کی خبر معلوم ہوئی تو اس نے سلطان کا تعاقب شروع کر دیا۔ چونکہ اب سلطان اپنی تعداد میں بہت کم تھے تو سلطان پر قابو پانا چنگیز خان کے لیے آسان تھا۔ چنگیز خان مسلسل کئی دن اور کئی رات سلطان کے تعاقب میں رہا اور اس نے ایک دن میں کئی منازل طے کی۔ بالآخر اس نے سلطان کو ایک ایسے مقام پر پا ہی لیا جہاں سلطان کے لیے بڑھنا اور مفر کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ یہ مقام ساحل نیلاب دریائے سندھ کا مقام تھا۔ ایک طرف دریا تھا، ایک طرف پرپیچ اور بلند پہاڑ تھے اور ایک طرف تاتاری لشکر تھا۔ کئی روز تک مسلسل جنگ ہوتی رہی، مسلمان کوئی فیصلہ کن جنگ نہ لڑ سکے۔ بالآخر سلطان نے فیصلہ کن جنگ کے لیے یہ پلان بنایا کہ کیوں نہ چنگیز خان کو قتل کر دیا جائے۔ چنگیز خان اپنی فوج کے قلب لشکر میں تھے۔ سلطان نے اپنی تمام قوت کو جمع کر کے قلب لشکر پر حملہ کر دیا۔ حملہ اتنے زور کا تھا کہ سلطان چنگیز خان تک پہنچ گئے اور بدقسمتی سے سلطان کے ایک سپاہی نے ایسا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ چنگیز خان سے چھوٹ کر چنگیز خان کے گھوڑے کو لگا اور اس کا گھوڑا ہلاک ہو گیا، لیکن چنگیز خان پھر بھی بچ گیا۔ چنگیز خان پیچھے ہٹتا گیا اور پیچھے ہٹ کر اس نے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کا یہ نتیجہ نکلا کہ چنگیز خان نے مسلمانوں کو ہزیمت کی راہ دکھلائی۔ مسلمان پیچھے ہٹتے گئے۔ مسلمان پہلے ہی تعداد میں بہت کم تھے، اب مسلمان کٹتے گئے، مرتے گئے اور شہید ہوتے گئے۔ ایک ایک کر کے سلطان کے سب وفادار سپاہی اور ساتھی شہید ہو گئے، یہاں تک کہ مسلمان خیمہ گاہ کے قریب پہنچ گئے۔ جب مسلمان کی خواتین نے چنگیز خان کے لشکر کو آتے دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی۔ یہ عورتیں سلطان کی والدہ اور ان کی مائیں تھیں، ان کی بیویاں تھیں، ان کی بیٹیاں تھیں۔ سلطان نے جیسے ہی ان کی آوازیں سنی تو سلطان پریشان ہو گئے۔ سلطان کی والدہ نے سلطان سے کہا، جلال الدین، تمہیں خدا کا واسطہ ہمیں دشمن کے شکنجے سے بچا لو، ہمیں قتل کر دو۔ سلطان کب گوارا کر سکتے تھے کہ اپنی ماں اور اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، لیکن سلطان نے ایک ہی لمحے کے لیے یہ سوچا کہ کیوں نہ یہ دریا میں کود جائیں۔ اسی لمحے سلطان نے یہ فیصلہ کیا اور ان کی والدہ اور ان کی بیوی دریا میں کود گئی۔ یہ تمام منظر چنگیز خان دیکھ رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ دو فرد تو دریا میں کود چکے اور اس نے یہ سوچا کہ اب جلال الدین بھی دریا میں کود جائے گا، اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ہر حال میں جلال الدین کو تم نے زندہ گرفتار کرنا ہے۔ جب سلطان نے چنگیز خان کے ارادے کو بھانپا، سلطان بہت بڑی بلند چٹان پر چڑھے اور دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ ایک طرف دشمن کا سیلاب تھا اور ایک طرف چند نہتے کمزور مسلمان تھے۔ سلطان نے جب لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اللہ کا نام لے کر دریا میں کود پڑے۔
دریا میں کودتے دیکھ کر جلال الدین خوارزم کو دریا میں کودتے دیکھ کر چنگیز خان ہکا بکا اور اس کا لشکر پریشان رہ گیا کہ یہ کیا ہوا۔ ایک ایسا جنگجو اور ایک ایسا حریف جس کو قابو پانے کے لیے ہم نے کتنی تگ و دو کی، بالآخر وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر چنگیز خان اور اس کا لشکر پریشان رہ گیا۔ سلطان نے دریا میں چھلانگ لگا دی، کئی فٹ نیچے پانی میں چلے گئے اور دریا کے دوسرے کنارے اللہ کے حکم سے بچ کر دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ اس مجاہد نے ایک نگاہ چنگیز خان پر ڈالی اور اس کی بے بسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور چنگیز خان شکست خوردگی کا احساس لیے شیر خوارزم کے چہرے پر عزم کی بجلیاں چمکتے دیکھتا رہا۔ یہ منظر دیکھ کر چنگیز خان کے منہ سے وہ تاریخی جملے لکھے جسے آج بھی تاریخ کے صفحات سے نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ چنگیز خان نے کہا، بیٹا ہو تو ایسا ہو، وہ باپ بڑا خوش قسمت ہے جس کا بیٹا اتنا بہادر ہو۔ اس جیسا جوان مرد نہ دنیا میں پیدا ہوا اور نہ اس جیسا جوان بیٹا دنیا میں پیدا ہوگا۔